حضرت ایاس بڑے محبوب غلام تھے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ. محمود نے نا انگوٹھی دے کے کہا کہ ایاس کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہونا تو غمگین، اگر غمگین ہوں تو اس بات کو یاد کروں خوش ہو جاؤں. کیونکہ حضرت جی بندہ دو ہی حالتوں میں غلطی کرتا ہے، اور بندے کو اگر دیکھنا ہو تو دو حالتوں میں دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا بندہ ہے کیا اصل. ایک جب خوش بڑا ہوتا ہے اور دوسرا جب غمگین بڑا ہوتا ہے، پھر بندے کا پتہ چلتا ہے اصل یہ ہے کیا حال. ویسے تو سارے ہی زاہد زمانہ بنے پھرتے ہیں نا. دیکھنا ہو تو دو، خوش بڑا ہوئے جدوں یا غمگین بڑا ہو، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کے اندر سے جو اصل ہے نا پھر وہ نکلے گی، پھر پتہ چلے گا حضرت جی یہ ہے کیا. کیونکہ دونوں حالتوں میں اکثر و پیشتر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. خوشی بڑی آئی پھر بھول گئے، غم بڑا آیا پھر بھول گئے. میں نے شادیوں یہ فوتویوں پہ دیکھا ہے حضرت سے کفریہ جملے بولے جاتے ہیں. غم ہوتا ہے نا حضرت جی، نی تیری کو عمر سی مرندی، صحیح ہے بھائی، اور ابا ایڈی چھیتی کیوں لے لیے ساڑھے کلو اینو، ایسے بڑے جملے بولے جاتے ہیں. اور اسی طرح حضرت خوشی میں بھی میں نے دیکھا ہے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جس کا وہ شاید دو حالتوں میں بندے کا پتہ لگ جاتا ہے یہ اصل میں اور اندر سے کیا ہے. اس لیے محمود غزنوی نے کہا ایاز کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ اگر خوش ہوں تو وہ خوشی مجھ پہ اس طرح کا اثر نہ کرے کہ میں رب کو بھول جاؤں. اصل بات کا مفہوم یہ تھا. اور اگر غم میں ہوں، غمگین ہوں، تو وہ غم مجھ سے کوئی اس طرح کا جملہ میرے منہ سے نہ نکالے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو. آج کو اس طرح کی بات بتاؤ کہ دونوں حالتیں مجھ پہ اپنا کوئی اثر نہ چھوڑیں. حکمت عطا کی تھی اللہ نے حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی. تو ایاز نے آگے سے کہا اے میرے آقا، کرم تو اللہ کا آپ پر بھی بڑا زیادہ ہے. یہ تو آپ کی مجھ پہ شفقتیں ہیں کہ آپ مجھے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں. تو میں تو آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کروں گا کہ جب بھی خوشی ہو تو اس جملے کو یاد کر لیجئے گا. وہ خوشی آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کروائے گی کہ اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر کوئی غم آئے تو پھر بھی اس جملے کو یاد کر لیجئے گا تو وہ غم بھی آپ سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں نکلوائے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. محمود غزنوی نے پوچھا ایاز کیا ہے وہ جملہ؟ کہ حضرت صرف اتنا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی بس حضرت جو بھی ہے گزر جائے گا. بس اس کو یاد رکھیے گا جو بھی ہے کل من علیہا فیبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی گزر جائے گا، جو ہے گزر جائے گا. امیری ہے وہ بھی گزر جائے گی، غریبی ہے وہ بھی گزر جائے گی. بس اتنا دھیان رکھنا اگر امیری ہے تو کوئی اس طرح کا کام نہ کر بیٹھنا کہ کل تجھے رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا پڑ جائے. اور اگر غریبی ہے تو پھر بھی کوئی اس طرح کا کام نہ کر لینا کہ رب اور رب کی رسول کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ گزر ہی جانا ہے. جو بھی ہے یہ رہنا اسی ذات کا نام ہے، باقی تو سب گزر جائے گا. اس حال میں بھی ہیں کوشش کریں اپنے اللہ کا شکر کریں اور ساتھ یہ سبق پکایا کریں کہ وقت گزر جائے گا، وقت سکون آ جائے گا. پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے، یہ تو عارضی ہے. نقصان تب ہوتا ہے جب بندہ یہ بھول جاتا ہے یہ عارضی ہے. جب بھی اللہ کوئی حال دے بس اس کو یاد رکھیے گا کہ جس نے یہ یاد نہیں نہ رکھا غلطیاں پھر اسی سے ہوئی، کوتاہیاں پھر اسی نے کی ہیں. جس نے اس کو یاد نہیں رکھا، جس نے سمجھ لیا کہ دائمی ہے. یہ ہارون الرشید کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنے دربار میں بیٹھے تھے اور اس وقت ایک بزرگ تھے. اصل میں حضرت اب ہم بزرگوں علماء سے دوستی بھی تو نہیں رکھتے ہیں کہ جہاں سے کوئی تربیت ملے ہمیں، جہاں سے یہ سوچ ملے حضرت ہمیں. میں نے پوچھا
وہ ہارون الرشید کو نا پیاس لگ گئی، اس نے پانی منگوایا حضرت، وہ بزرگ بیٹھے تھے پاس ہی، جب پانی پینے لگا نا تو انہوں نے کہا ہارون ٹھہر جا، انہوں نے کہا ہارون اس وقت تو اپنے دربار میں بیٹھا ہے، تو نے پانی مانگا بآسانی مل گیا، ذرا تصور کر رہا تو دربار میں نہیں، تو کسی جنگل میں ہے، تجھے پیاس لگ گئی، پانی نہیں مل رہا، پانی تلاش کر کر کے تو قریب المر گیا، مرنے والا ہے، اور ایک شخص صرف آدھا گلاس پانی کا لے آئے، تو یہ بتا کتنے میں خریدے گا؟ اس نے کہا میں اپنی آدھی حکومت دے کے خرید لوں۔ دیکھ لے پھر کہا ہاں میں آدھی حکومت دے دوں گا، بھئی آدھی تو میرے پاس ہے نا، میں پھر کچھ کر لوں گا اس سے، لیکن اگر زندگی نہ رہی تو میں ساری حکومت کا کیا کروں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پی لے پانی۔ محمود نے وہ پانی پی لیا۔ اب وہ پھر بولے، انہوں نے کہا محمود اب یہ بتا، یہ جو تو نے ایک پورا گلاس پانی کا پی لیا ہے، اب جو تیرے اندر ہے، اگر تیرا پیشاب رک جائے، یہ پانی باہر نہ ہے، مثانہ پھٹنے والا ہو، اور کوئی طبیب آئے اور آ کر کہے جی میرے پاس ایسی دوا ہے کہ آپ کا پانی یہ جو اندر رک گیا ہے یہ باہر نکل جائے گا، تو یہ بتا محمود کتنے میں وہ دوا خریدے گا؟ اس نے کہا آدھی حکومت میں دوا خریدوں۔ تو بزرگ رو پڑے، انہوں نے کہا ہارون پھر اس حکومت کا کیا مان کرنا جس کی قیمت صرف ایک گلاس پانی ہو؟ وقت گزر گیا، وقت، باقی حقیقت یہی ہے، حقیقت، لیکن بس حضرت جی ہم سارے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے نشے میں مست ہیں، اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس لیے حضرت ہمیشہ یاد رکھیے، نہ امیری صدا رہے گی نہ غریبی، عنقریب موت اچک لے گی، پھر یہ نہیں کہ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر کہتے ثم یمیتکم، پھر یہ نہیں کہ مر کے ختم، یہ کہتے ثم یحییکم، میں زندہ کروں گا تم، ثم الیہ ترجعون، تم نے واپس میرے ہی پاس آنا ہے۔ بس حضرت اپنا وقت گزاریں اور اچھا گزاریں، یہ سبق یاد رکھتے ہوئے کہ گزر جائے، کچھ نہیں ہے، 4 دن ہے، کچھ اس طرح کا نہ کرنا کہ رب ناراض ہو جائے، اس کی جانب توجہ رکھو اور ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہو، غلطی ہو جائے۔ یہ اصل میں حضرت جی جو عارضی دولت ہے نا، ہم بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح، تھک گئے ہیں اس کے پیچھے بھاگ، اور جو اصل دولت ہے